اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 429۔ کافی نے جبت اور طاغوت سے مراد ناموں کی صراحت نہیں کی بلکہ اشارے سے بتایا فلاں اور فلاں، کیونکہ محمد بن یعقوب الکلینی صاحب کتاب کافی کے دور میں شیعت کافی کمزور تھی، مگر ملا باقر مجلسی جو دولت صفویہ کا شیخ تھا اس کے دور میں شیعہ حکومت تھی، تو اس نے اپنی کتاب بحار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ 306 پر لکھا ہے المراد بفلان و فلان ابو بکر و عمر، کہ یہ جو ہمارے امام صاحب نے اشارہ کیا تھا فلاں فلاں کی طرف، اس سے مراد ابو بکر ہے اور اس سے مراد عمر ہے۔ اور اسی طرح ملا باقر مجلسی اپنی کتاب کے اندر ابو بکر و عمر کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شیطان قرار دیتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت نقل کرتا ہے، کہتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، کہتا ہے اس خطوات الشیطان سے مراد واللہ ولایت فلان و فلان، اس خطوات شیطان سے مراد ابو بکر اور عمر کی ولایت ہے۔ اور شیعہ ابو عبداللہ سے روایت بیان کرتے ہیں، اس نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي وِلَایَةِ عَلِی وَوِلَایَةِ الْأَئِمَّةِ مِن بَعْدِهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، کہ یہ جو آیت ہے یہ اصل میں ایسے نازل ہوئی، قَالَ هَكَذَا نَزَلَتْ، قرآن کی اصل آیت یوں نازل ہوئی کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، اور پھر علی کی ولایت کو مانا، اور علی کے بعد باقی جتنے ائمہ آئے ان کی ولایت کو مانا، فقد فاز فوزا عظیما، وہ اصل کامیاب ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 414۔ ایک اور روایت سنیے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال نزل جبرائیل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بهذه الآیہ هكذا یا ایها الذین اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا فی علی نورا مبینا، کہ جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس جو آیت لے کر آئے وہ اصل یوں تھی آیت یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا فی علی نورا مبینا، اصول کافی جلد نمبر 7 صفحہ 86۔ شیعہ کی بہت سی کتابوں کے اندر ابو بکر و عمر کو گالیاں دی گئی ہیں، اور ان دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی اور تبدیلی کی۔ اگر یہ تحریف اور تبدیلی کی آیات آپ کے سامنے پیش کرنے شروع کر دی جائیں تو اس پر راتیں گزر جائیں۔ باقاعدہ پوری تصانیف ہیں ان حضرات کی جس میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کا قرآن ابو بکر و عمر نے تبدیل کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اے عقل مند شیعو غور سے سنو، اگر تم ہدایت کو تلاش کرنا چاہتے ہو، اگر تم حق کی تلاش میں ہو، اگر تم اس سوچ میں ہو کہ ہمیں وہ دن نصیب ہو کہ ہم حق کے راستے پر چلیں، تو سوال اپنی بات سے پیش نہیں کر رہے، اپنی کتابوں سے نہیں، آپ کی اپنے مذہب کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے اور روایات موجود ہیں کہ حضرت ابو بکر عمر نے قرآن کو بدل دیا تھا۔ تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت علی خود خلیفہ بنے، سوال پہ غور کیجئے گا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا خود خلیفہ بنے تو انہوں نے ابو بکر و عمر کے تبدیل شدہ قرآن کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ مان لی ہم نے آپ کی روایات ایک لمحے کے لیے کہ ابو بکر و عمر نے قرآن کو بدل ڈالا، تحریف کر دی، آیات نکال دی، تو جب حضرت علی خود خلیفہ بنے تو انہوں نے ابو بکر و عمر کے تبدیل شدہ قرآن کو اسی حال میں کیوں رہنے دیا؟ اور یہ آیات جیسے نازل ہوئی تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی، اصل آیت یوں نازل ہوئی تھی بقول تمہارے، تو جب علی نے خلافت سنبھالی تھی تو ان آیات کو ان کی اصلی حالت میں کیوں تحریر نہیں کیا تھا؟ یہ تو حضرت علی پر سب سے بڑا واجب تھا کہ وہ قرآن کو جس کی صورت مسخ کر دی گئی اور جس کو بگاڑ دیا گیا اس کو اس کی اصلی حالت میں واپس لے کر آتے، اور اگر حضرت علی نے قرآن کو اصلی شکل میں نہیں لوٹایا اور تمہارے عقیدے کے مطابق ابو بکر و عمر نے اس کو بدل کر جرم عظیم کیا، تو پھر یہی جرم حضرت علی پر بھی لگ رہا ہے کہ انہوں نے طاقت ہونے کے باوجود، حکومت ہونے کے باوجود اس قرآن کو ویسی تبدیل شدہ کنڈیشن میں رکھنے دیا، اس کو ٹھیک نہیں کیا۔ اگر ابو بکر عمر نے تبدیل کرنے کا جرم کیا تو حضرت علی نے اس تبدیل شدہ کو باقی رکھنے کا جرم کیا۔ اب جو تمہیں پسند ہو اپنے لیے اختیار کر لو۔ ابو الفرج اصفہانی نے مقاتل طالبی صفحہ 88 142 اور صفحہ 188 پر جو طبع بیروت ہے اس میں ذکر کیا ہے، اور اربلی نے کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ 66 پر، اور ملا باقر مجلسی نے جلائل العیون صفحہ 582 پر لکھا ہے۔ یہ 3 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ روایت سنیے، ان ابا بکر
ابن علی ابن ابی طالب كان ممن قتل في كربلاء مع أخيه الحسين رضي الله عنهما وكذا قتل معهم ابن الحسين واسمه ابو بکر. شیعہ کی معروف 3 کتابیں اور تینوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ابو بکر بن علی بن ابی طالب، غور کرنا ناموں پر، ابو بکر بن علی بن ابی طالب حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے. دوسرا نام سنیے، وَكَذَا قُتِلَ مَعَهُمْ ابن الحسین، اسی طرح کربلا میں حسین کے اپنے بیٹے وَاسْمُهُ ابو بکر، جس کا نام ابو بکر تھا، وہ بھی کربلا میں قتل ہوئے. اور اسی طرح محمد اصغر جس کی کنیت ابو بکر تھی، یہ بھی حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے. سوال، شیعہ ذاکر اپنی عوام کو قصہ کربلا سناتے ہیں، ان کی سی ڈی کیسٹیں لے لیں اور سن لیں، لیکن اس شہادت حسین کے قصے میں نہ ابو بکر بن علی بن ابی طالب کا نام آتا ہے، نہ ابو بکر بن حسین کا نام آتا ہے، اور نہ محمد الاصغر جس کی کنیت ابو بکر تھی اس کا نام لیتے ہیں. کبھی سنا آپ نے؟ کیوں کہ اگر وہ یہ نام لیں کہ ابو بکر بن علی، ابو بکر بن حسین، تو وہ تو اپنے بیچاروں جہال کو یہی کہہ کر قابو کرتے ہیں کہ یہ بڑا دشمن تھا، ابو بکر بڑا دشمن تھا علی کا، عمر بڑا دشمن تھا. اگر وہ یہ نام لیں گے تو پبلک سوال کرے گی کہ علی نے اپنے بیٹے کا نام اپنے دشمن کے نام پہ کیوں رکھا؟ حسین نے اپنے بیٹے کا نام اپنے دشمن کے نام پہ کیوں رکھا؟ آپ تو ہمیں یہ بتاتے ہو کہ ابو بکر نعوذ باللہ اہل بیت کے دشمن تھے، حضرت فاطمہ کے دشمن تھے، حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے کو توڑا تھا، ان کے مال کو کھایا تھا. یہ سب جھوٹ بولتے ہو. جب ابو بکر واقعی اتنے بڑے دشمن تھے علی کی اور اہل بیت کی، تو پھر ابو بکر کے نام پر علی اپنے بیٹے کا نام کیوں رکھ رہے؟ کوئی اپنے دشمن کے نام پہ لخت جگر کا نام رکھتا ہے؟ صرف یہ کام علی نے نہیں بلکہ حسین نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، اور یہ دونوں ابو بکر حضرت حسین کے ساتھ کربلا کی جنگ کے اندر مارے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر ایک دفعہ دیکھا، اور یہ روایات شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر تواتر کے ساتھ موجود ہیں. ایک شخص آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور واپس اپنی بستی میں لوٹ جاتا، پھر زندگی بھر دوبارہ نبی سے ملاقات اس کی نہ ہوتی. اب یہ جو لوگ ایک ملاقات کر کے واپس چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے یا یہ لوگ فوت ہو گئے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حضرت علی کی ولایت کے بارے میں کوئی علم، حضرت علی کی ولایت کے بارے میں انہیں کچھ پتا نہیں ہے. یہ آئے، ایک دفعہ نبی کو دیکھا، بیعت کی اور واپس چلے گئے. نہ انہوں نے حضرت علی کی ولایت کو مانا، نہ ان کے سامنے حضرت علی کی ولایت کے بارے میں کچھ بیان ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ان کا اسلام ناقص رہے گا یا پورا رہے گا؟ جو ایک مرتبہ آ کر نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر واپس چلے گئے، یہ مسلمان پورے رہے یا ناقص رہے؟ اور اگر آپ کہو کہ نہیں، چونکہ انہوں نے علی کی ولایت کو نہیں مانا، ان کا ایمان ناقص ہے، تو نعوذ باللہ ان کے ایمان کے نقص کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ خود رسول اللہ پر نہیں آتی؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور دور سے مٹی اڑتی بھی دیکھی. ایک شخص سوار پہنچا، آپ نے پوچھا کہاں سے آیا؟ اس نے کہا اپنے وطن کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، مال تجارت کو چھوڑا. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے ایک عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توحید، رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں سمجھائیں، اور اس نے وہیں سے اپنی اونٹنی کو موڑا. کہا اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس میں ایک رت